السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولی کے بارے میں مجھے عرض کرنا تھا اب آپ کی خدمت میں کہ مولی جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا گفٹ ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے اور انتہائی قیمتی ترین چیز ہے۔ مولی آپ کے داخلی جسم کا دھوبی ہے۔ دھوبی سمجھتے ہو؟ غسالہ اندر کے جسم کو دھوتا ہے، غسل دیتا ہے۔ اندر کی دھلائی کب ضرورت پڑ جاتی ہے؟ ایک نارمل سی بات ہے کہ ہمارے معدے میں، آنتوں میں، غذائی نالی میں، بڑی آنت میں، چھوٹی آنت میں، جگر کے اطراف میں، پینکریاز میں، ہماری کافی جگہ پہ ایک بلغمی لیئر چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے لیئر بنائی نا، اس کی جو لیمینیشن ہے، ہر آرگن کے اوپر ایک لیمینیشن ہے، وہ تو اللہ پاک نے سیفٹی سیکورٹی کے لیے بنائی ہے، اور جس کی لائف بہت ہے، 60 سے 90 سال آرام سے چل جاتی ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت۔ تو اسی طرح ایک مزید لیئر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے جو بلغمی جھلی ہوتی ہے، سڑا ہوا بلغم، سڑے ہوئے بلغم کی جھلی، پھر وہ جناب والی، پھر کچا بلغم، پھر پکا بلغم، پھر کولیسٹرول، پھر ٹرائی گلیسرائڈ، اور یہ پھر ٹریفک کا وے جو ہے اس میں ریزسٹنس ویلیو بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اب وہ کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، حلق سے لے کر سائنس سے لے کر حلق سے لے کر پورا پیٹ، معدہ، آنت، جگر، گردے، مثانے، ہر جگہ۔ تو یہ چیز جو ہے زندگی میں، لائف میں ریزسٹنس پیدا کرتی ہے۔ چیزیں کھا رہے ہیں وہ لگ نہیں رہی باڈی میں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ جب آرگن کو، تمام یونٹ کو اپنی اپنی سپلائی نہیں آ رہی ہے پیچھے سے، تو وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ آپ اتنا رہے ہو، جب لگ نہیں رہا تو وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے، وہ بھوکے مرنے شروع ہو گئے۔ پھر وہ بھوکے مرنے شروع کا مطلب بیمار ہونے شروع ہو گئے، کمزور ہونے شروع ہو گئے، ویک ہونے شروع ہو گئے، اپنے کیریکٹر کو پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو نتیجے میں پھر جناب علی، چلو بیٹا ٹیسٹ کرا لو، پھر 2.5 کلو لے کے پھرو، تو پتہ چلا کہ ادھر پیٹ کا ہی معاملات صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ سنا تھا نا بچپن میں، صفائی نصف ایمان ہے نا؟ تو اگر اس پر عمل رہتا تو صفائی ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، نفسیاتی بھی ہوتی ہے۔ صفائی ہر طریقے سے، ہر چیز میں، ہر سیکشن میں ہونی ضروری ہے، تو زندگی کو اللہ پاک اچھا کر دیتے ہیں۔ سوچ میں بھی صفائی ہونی چاہیے، تو ہر اعتبار سے صفائی ہوگی تو زندگی آسان رہے گی۔ زندگی میں ایک چیز ہے ریزسٹنس ویلیو، رکاوٹ، تو ان چیزوں سے جان چھوٹ جاتی۔ تو اس میں مولی کا کردار بہت بڑا ہے۔ ابھی بھارتی پنجاب میں دیکھیں تو وہاں مولی کے پراٹھے پکتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے صحیح کرتے ہیں، ہاضم چیز ہے نا، اس سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ مولی سفر سلو کرے گی، ہر کھانا جو ہے وہ 4 گھنٹے میں فائنل کراس ہو چکا ہوتا ہے، لیکن مولی ٹائم لیتی ہے۔ لیکن یہ اس کا جو رگڑا ہے نا، ٹائم لینے کا رگڑا، یہ کیا کرتا ہے کہ اندر جتنا بھی بلغمی جھلی ہے، اس میں جناب سموسہ بنایا تھا، اس کا پیس اس بلغمی جھلی کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ سڑان پیدا کرے گا، وہ انفیکشن پیدا کرے گا، وہ تیزاب پیدا کرے گا، تیزاب سارے کھانے کو ضائع کرے گا، دواؤں کو ضائع کرے گا۔ بندے کو سونے کا کچھ دے دو، بندہ بولے گا میں نے تو فائدہ ہویا ہی کوئی نہیں، تو اس سے کام بگڑ رہا ہے۔ تو ان سارے جو بے کرائے کے لوگ اندر رہ رہے ہیں آپ کی باڈی میں، ان کرایہ داروں کو ہی نکال دیتی ہے، تو ان کو دھو دیتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جناب علی مولی لمبی لمبی کاٹی، ہلکا سا جناب علی لال پیسا نمک، سفید نہیں، سفید نمک نہیں، لال نمک، پنک سالٹ، تو پنک سالٹ ہلکا سے چھڑک کے کھا لیتے ہیں، یا چاٹ مسالہ چھڑک کے کھا لیتے ہیں، تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گردے میں تکلیف ہے، گردہ، تو اس میں کوئی بھی تکلیف ہے، علاج وہ کسی سے بھی کرا رہا ہے، ایمرجنسی میں آ گیا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ مولی کا جوس نکالا جاتا ہے، جس طرح کے گاجر کا نکالا جاتا ہے، اسی طرح مولی کا جوس نکال کے 1 کپ اس میں ایک بڑا لیمو نچوڑ کے پلا دیا جاتا ہے، تو فوری طور پر اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جس تخریب میں تھا، وہ تخریب بجائے بڑھنے کے نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ علاج کسی بھی میتھڈ آف شفا سے کروا رہا ہو، گردے کے کیس میں کسی بھی قسم کا، تو علاج ذرا سا تیز ہو جاتا ہے، اس کو فائدے بڑھنے لگتے ہیں، اور حقیقی فائدے سے وہ آشنا ہونے لگتے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ ممالک میں جو ہے مولی کا رس اسی طرح جس طرح گاجر کا رس نکالتے ہیں، نکال کے وہ جناب علی اس کے رس کو کیا کرتے ہیں، دھوپ میں سکھا دیتے ہیں، سکھا کے پاؤڈر بنا دیتے ہیں۔ تو وہ جو لوگ، وہ جن سے مولی کا 1 کپ رس نہیں پیا جاتا، 50% آبادی حساس اور نازک لوگوں کی بھی ہے نا، ان کو اگر جو آپ نے اس کا پانی سکھا کے پاؤڈر بنا دیا کیپسول، تو اس کو 2 کیپسول بھی اس پاؤڈر کے نکلوا دیے، اوپر سے 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ کے پلا دیا، تو اس شخص کی زندگی بھی امن میں آ جاتی ہے۔ یہ تو ایک نارمل سی بات ہو گئی کہ یہ مولی ریڈش کہہ لیجیے اپنی زبان میں، ایک غسالہ ہے، غسالۃ الداخلیہ۔ لیکن
اس کے اور فائدے بھی ہو جائیں گے کہ اگر اس کا پانی کچل کے گرینڈ کر کے وہ جوسر سے اس کا پانی نکالا، دھوپ میں سکھایا، پاؤڈر بنا دیا، اس کے 2 کیپسول روزانہ نہار منہ اگر آپ 1 گلاس گرم پانی لے کے ایک لیمو نچوڑ کے اس کے 2 کیپسول لے رہے ہیں، یقین کیجئے کہ باڈی اسمارٹ ہونی شروع ہو جائے گی، پیارے ہونے شروع ہو جائیں گے، اتنے رشتے آپ کے آئیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ کس سے شادی کروں۔ تو 1 مہینہ کر کے دیکھ لیجئے، جب مولیاں سستی ہو تو بنا لیجئے گا۔ یہ کیپسول والے کی بات کر رہا ہوں، اس کا رزلٹ بہت تیز ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی مولی کھائیں گے یا پئیں گے یا اس کا جوس پئیں گے یا اس کا پاؤڈر سکھا کے بنا کے کیپسول لیں گے، تو باتھ روم کے اندر نا دیسی گھی یا پیٹرولیم جیلی ہونی چاہیے۔ تو باتھ روم سے جب بھی فارغ ہو جائیں تو تھوڑی سی دیسی گھی یا پیٹرولیم جیلی باتھ روم والی جگہ میں گھما لیا کریں، نہیں تو پولی فیکس لگا لیں، کیونکہ اس سے یہ جب ادھیڑے گا مرے ہوئے مردوں کو تو اس سے گیسز پیدا ہوں گی، تو وہ گیسز ذرا سائلنٹلی خارج ہو جائیں۔ وہ جو لگایا نا آپ نے تھوڑا سا گھی یا پیٹرولیم جیلی یا پولی فیکس، وہ ہو گیا سائلنسر باتھ روم والی جگہ پہ، تو اس سے کیا ہوگا، آواز نہیں ہوگی، ایسا نہیں کہ پڑوسن ڈر کے بھاگ جائے تو خائے مخواہ بد دعائیں لگے گی، تاکہ گیس ادھیڑنے سے جو گیسز پیدا ہو رہی ہیں وہ خارج ہوتی رہیں اور آپ کا معاشرہ اور معاملہ، آپ کا علاقہ ڈسٹرب نہ ہو جائے کہ تینوں کون سی بیماری ہوگی یا کی کر دے۔ تو ہر کام احتیاط سے اور طریقے سے ہوتا ہے تو ذرا خوبصورت رہتا ہے نا، کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کا کام اچھا ترین ہو جائے گا۔ طریقے سارے بتا دی، جو اچھا لگے وہ کر لیجیے گا، اور پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔